دیکھا ہے محمود خان اچکزئی ایک آؤٹ سپوکن ہے، پاکستانی محب وطن ہیں، وہ آئین کی جو ہے بالادستی، قانون کی پاسداری کے علمبردار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو عمران خان صاحب ہیں ان کے وہ معتمد خاص ہیں، اسی لیے ان کو صدارتی امیدوار بھی بنایا گیا تھا۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس خان صاحب کی مخلصی بلکہ دیگر جو جمہوری اسیران ہیں جو پابسلاسل ہیں، 3 سال سے زیادہ وہ ہو چلے ہیں، ان کے لیے بھی وہ انشاءاللہ کوشاں ہوں گے۔ کیا وہ ملاقات عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بھی اب وہ اپنی جو ہے کوشش کریں گے کہ عمران خان سے ملاقات بھی کر سکیں اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے کے بعد، اور کیا ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہو سکے گی عمران خان سے آنے والے دنوں میں اڈیالہ جیل کے اندر؟ دیکھیں یقیناً بالکل ہوگی، ان کا تقاضا بھی یہ ہے، اور وہ بطور لیڈر دی اپوزیشن زیادہ مؤثر ان کی آواز ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے ظاہر ہے کہ انہی کی ہدایت کے مطابق ہی وہ ہاؤس کو چلائیں گے اور اپنی جو ہے پالیسیز کریں گے، کیونکہ لیڈر ہمارا صرف عمران خان ہے، اور عمران خان سے ملاقات اور ان کی ہدایت کے بنا جو ہے یہ آگے معاملات چلنا جو ہے ممکن نہیں ہوگا، تو یہ سبھی سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ واقعی ہے تو یہ حکومت پر زیادہ ذمہ داری ہے، اور اس کا سب سے زیادہ ذمہ داری اسپیکر صاحب پر آتی ہے۔ آج بھی ہم نے کہا کہ دیکھیں جو لاہور جا رہے تھے تو وہاں 50 گاڑیوں کے جو ہے سمیش کر دیا گیا، اور راستے میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جو فسطائیت تھی لاہور میں وہ انتہا پر نظر آئی جب محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر رضوی صاحب آئے تھے، یا جب سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب میں گئے، تو یہ منافرت پھیلتی ہے اس طریقے سے صوبوں کے درمیان بھی، اور وفاق کے لیے یہ بہت زیادہ اچکزئی صاحب کا جو نام ہے وہ عمران خان نے خود وہاں جیل کے اندر سے دیا تھا کہ ان کو اپوزیشن لیڈر منتخب کیا جائے، تقرر کیا جائے ان کا، تو کتنا آپ خوشائند سمجھتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو؟ کیا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ لوگوں کا جو اعتماد ہے اس سے بحالی ہوگی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ دیکھیں بالکل یقینی بات ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ میں سمجھتا ہوں عمران خان سے ملاقات کرنے دیں۔ دیکھیں ہمارا بار بار تقاضا ہے، اسپیکر صاحب سے بھی یہی تقاضا تھا کہ جو سینئر قیادت ہے اور پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ملاقات کرنے دی جائے، اور جس طرح خود محمود خان اچکزئی نے کہا کہ میثاق جمہوریت ایک نیا ہم سائن کریں، مندرج کریں، انہوں نے اپنے ذمہ داری لی کہ میں عمران خان صاحب سے اس پر دستخط کروا کے دوں گا اس دستاویز پر۔ تو یہ فرق ہوتا ہے جب آپ سینئر قیادت جا کے ملتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ پھر ایک مطمع نظر، مثلاً اب ہمیں کمیٹیوں سے ہم جو ہے یہ ایک کنوے کیا گیا، ہم نے کمیٹیوں سے 1 سیکنڈ نہیں لگایا اس لیے کہ عمران خان، لیکن میرا ذاتی خیال اور ہمارا بہت ساروں کا خیال یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایسی کمیٹی ہے یا باقی کمیٹیاں جو ہیں اس میں مؤثر طریقے سے ہماری آواز جائے تو وہ ایڈمنسٹریشن پر بھی سارے ملک کی اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ ہمارے عوام کے لیے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے وہ بہت سود مند ہو سکتا ہے، ملک کے لیے بھی سود مند ہو سکتا ہے۔ سو اگر ہمیں ملنے دیں تو ہم یقیناً عمران خان صاحب کو یہ باور کروائیں گے کہ ہمیں کمیٹیوں میں، اور جو اسپیس ہمیں سیاسی ہے، ہم اس کو بھرپور انداز سے اس پر جو ہے عملداری کرتے ہوئے عوام کی آواز کو اٹھائیں تاکہ جمہوریت کو ہم بحال کرانے میں کامیاب ہوں۔ خوسا صاحب، یہ ایک سینئر سیاستدان ہے محمود اچکزئی صاحب، ایک بڑا نام ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کوئی کارآمد ثابت ہوگا یہ نام پھر؟ دیکھیں یقیناً ہوگا، بالکل ہوگا۔ دیکھیں یہ عمران خان کی مخلصی جو ہے یہ ہمارا ہی تقاضا نہیں ہے، پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کا بھی تقاضا ہے، دنیا ساری سمجھتی ہے اور جانتی ہے، باور کرتی ہے، کیونکہ ایک قداور شخصیت ہے عمران خان۔ اسی لیے اگر مسلم امہ کو بھی اکٹھا کرنا ہے، جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی قیادت لی تھی مسلم امہ کے سارے ممالک کی، جب لاہور میں 1974 میں انہوں نے کٹ کیا تھا، تو عمران خان صاحب بھی مسلم امہ کو بھی اکٹھا کرنے میں، اوورسیز پاکستانیز ان پر نچھاور ہونے میں، ہماری جو ہے IMF کا سارا قرضہ اتارنے میں سمجھتا ہوں عمران خان اگر ایک کال دے گا تو پاکستانی عوام جو ہے وہ بھرپور انداز سے۔ کھوسا صاحب، آپ نے کہا کہ اگر نئے مثال
اتفاق نئے چارٹر پر دستخط ہو جاتے ہیں تمام تر پارٹیز کی جانب سے. خان صاحب جیل کے اندر ہیں, اگر خان صاحب کے پاس محمود خان اچکزئی صاحب وہ چارٹر لے کر جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کو مانیں گے اور اس پر دستخط کر دیں گے؟ دیکھیں اگر تو یہ ہوتا ہے, اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آئین کو منوہن بحال کریں, 26ویں ترمیم سے پہلے کے آئین کو بحال کریں, رول آف لا, قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں, عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. آزاد عدلیہ ہی انصاف فراہم کر سکتی ہے. اگر ایسی چیزیں آتی ہیں اس میں, دیکھیں میں اس وقت شامل تھا مئی 2006 میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو محترم نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت کا مندرج کیا تھا, اس میں شرط ہی یہ تھی کہ ہر ادارہ جو ہے اپنے اپنے حدود و قیود کے اندر جو ہے رہ کر کام کرے. اس میں یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہم کسی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے دیں گے, نہ کسی حکومت کو گرانے دیں گے, نہ حکومتیں بنانے دیں گے, اور ہم جو ہے آئندہ سے مثبت سیاست کریں گے, اور ایک جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے, اس پر ہم عمل داری کریں گے. کچھ عرصہ تو ہوا لیکن نواز شریف صاحب نے نہ کیا. کوسا صاحب موجودہ میٹرکس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ کوئی چانس لگتا ہے موجودہ جو میٹرکس ہے پاور کی اس میں؟ دیکھیں موجودہ میٹرکس تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی طور پر آپ کے بارڈر پر جنگ منڈلا رہی ہے. آپ دیکھیں ایران پر جو دھمکی دی جا رہی ہے, ایران میں جو تخریب کاری کروائی جا رہی ہے, جس طرح ٹربولنس ہوا ہے, اسرائیل نے 7 اپنے ہمسایہ ملکوں پر حملے کیے اور امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا تھا. اب آپ ذرا دیکھیں تو صحیح سارا پولیٹیکل سینیریو دیکھیں کہ وہ امریکہ جو ہے وینزویلا پر حملہ کر کے جو اس کے جو ہے صدر اور اس کے جو ہے بیگم صاحبہ کو اٹھا کے اپنے ملک میں لے جا کر قیدی بنا رکھا ہے. گرین لینڈ پہ وہ قبضہ کرنے جا رہا ہے. آپ کو لگتے ہیں عمران خان ریلیز ہوتے ہوئے؟ ریلیز دیکھیں, ریلیز تو ملک میں آ سکتا ہے, نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے, نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے, یا نہ یہ نظام چل سکتا ہے. اس لیے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت اور ریاست تو چل سکتی ہے, لیکن بے انصافی اور ظلم کی جو ہے نہ حکومت چلتی ہے نہ ڈیڈ لائن تو ہوگی نا. ڈیڈ لائن تو ہماری سیاست میں کبھی ڈیڈ لائن نہیں دیا کرتے ہیں, اس لیے ڈیڈ لائن کا نہیں ہے. ہماری جد و جہد جاری ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم بالکل تخریب کاری کی طرف نہ ترغیب دیں گے نہ ہم کہتے ہیں, لیکن ہم اپنے ہر جو آئینی حق ہے, قانونی حق ہے, انسانی حق ہے, وہ ہم اس کو جو ہے اس پہ کاربند ہیں, اور ہم جمہور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی آواز بن کے ہم ان کا جو ہے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس کو ہم کبھی واگزار نہیں کریں گے. یہ کا شمار بھی جمہوری لوگوں میں ہوتا ہے, تو کیا محمود اچکزئی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی احتجاجی کال دیں؟ کیونکہ ماضی میں آپ نے احتجاج کیا تو اس کا آپ گولیاں بھی برسائی گئی, آپ لوگ پھر واپس چلے گئے تھے, تو کیا ابھی بھی دی ہے انہوں نے کال؟ 8 فروری کی دی ہوئی ہے کال, آپ کو پتہ ہی ہے. آج بھی وہ کراچی گئے ہوئے ہیں, آج بھی اسی کا سلسلہ ہے. لاہور بھی آئے تھے, اسی کا سلسلہ تھا, میں موجود تھا ساتھ, اور آپ بھی تھے. تو ہم لوگوں نے تو تحریک تو جاری ساری ہے, لیکن ڈیڈ لائن نہیں دیا کرتے ہیں, اس لیے کہ جب تحریک ایک جاری اور ساری ہے, اس کو کبھی آپ پیک پر لے جاتے ہیں, کبھی آپ جو ہے تھوڑا جو ہے ریٹریٹ کرتے ہیں, کبھی آپ اس کو خد و خال کو تبدیلیاں کرتے ہیں. سو ہماری تحریک جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آئین اپنی اصل شکل میں بحال کرنے کے بعد مٹھائی وغیرہ بھی لائیں آپ لوگ؟ ابھی تو ہمیں انہوں نے یہ موقع ہی نہیں دیا مٹھائی. اچکزئی صاحب آ جائے, محمود خان اچکزئی سر, کوئی مبارکباد دیں گے انہیں سر؟ کنہیں؟ عابد شیر علی صاحب نے بھی حلف اٹھا لیا ہے سر, ابھی انہیں پریس ٹاک بھی کی, تو کوئی آپ کے پرانے دوست بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں سر, تو کوئی دیں گے سر انہیں مبارکباد یا مٹھائی لے کے جائیں گے, کوئی ٹوکرا شوکرا سر؟ یار کیوں لے کے جائیں گے بھائی, یہ فسطائیت ہے, یہ بےایمانی سے جیتے ہوئے لوگ ہیں, یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ ہمیں غلط سزائیں کروا کر جو ہے سیٹیں خالی کرواتے ہیں. ہم جب بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہ شب خون مار کے بیچ میں گھس بیٹھیے آگے ہیں. وہ کلیئر ہیڈڈ ہے, آئین کی اوریجنل بحالی پر وہ کلیئر ہیڈڈ ہے, عدلیہ کی آزادی پر وہ کلیئر ہیڈڈ ہے, قانون کی پاسداری کے لیے وہ بہت واضح ان کے نظریات ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے سیاسی کردار کے وہ
بالکل مخالف ہیں اور اس پہ بھی آج سے نہیں وہ ہمیشہ سے لیکن تو ان چیزوں کا اگر ہوتا ہے تو بالکل عمران سردار خان صاحب یہ بتائیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ شہباز بھائی چور ہیں، پھر چور کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے وہ؟ دیکھیں یہ سیاسی ریٹورک جو ہیں بالکل ہوا کرتے ہیں، اس میں جو ہے اونچی نیچی زبان جو ہے استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ اگر دشمن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی چور تھا یا ہے یا جو بھی ہے، اگر وہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے اقتدار میں ہے تو پھر آپ اسی کے ساتھ بات کریں گے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ہمیں پرسوں ایک انٹرویو دیا اور آپ نے ایک بڑی بریکنگ نیوز دی اور آپ نے کہا کہ اپریل مئی تک جو ہے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، یہ خبر اس وقت کارکنان کے اندر کافی گردش کر رہی ہے اور ریسنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خبر کو کنفرم کیا جائے، ہم بڑے اس کے اوپر جو ہے کیونکہ پوٹینشیل ہے اسپیک کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپریل مئی کی جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے رہائی کے حوالے سے وہ واقعی خبر بالکل درست ہے یا آپ نے دیکھیں میرا سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ اب اور بھی زیادہ میں فرملی اس پر یقین رکھتا ہوں، میں اس کو بالکل اعادہ کرتا ہوں اس بات کا، کیونکہ آج جو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ ہماری ڈیمانڈ پر جو کہ یہ مزاحمت کر رہے تھے تو آج انہوں نے وہ تسلیم کر کے ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن یہ محمود عمران خان کی رہائی کی ایک کڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ جو اپریل مئی میں آپ کہتے ہیں کہ رہا ہو جائیں گے؟ بالکل اس کا ایک سمجھ لیں کہ ایک تسلسل ہے، اس کا ایک اس کی طرف پیش رفت ہے۔ خوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کی بات گشت ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے اور آپ کے خیال سے کون سے اہم قومی ایشوز ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ حکومت ہی ہے، دے ہیو ٹو لوز ایوری تھنگ، ہمیں تو وی ہیو نتھنگ ٹو لوز، اس لیے اگر مزاحمت ہو سکتی ہے تو ان کی جانب سے ہو سکتی ہے۔ بھائی ملاقات کروانا کس لیے آپ مزاحمت ہو؟ ملاقات تو دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جہاں کوئی بندہ جو ہے پابا سلاسل ہو کوئی جیل میں ہو اور اس کی ملاقات نہ کروائی جائے، فیملی سے بھی، وکلاء سے بھی، اس کی پارٹی بہن سے بھی، تو یہ تو بنیادی چیز ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی کے فیصلوں کی روشنی میں مذاکرات آگے بڑھیں گے، وگرنہ بے معنی ہوں گے مذاکرات کو با معنی بنانے کے لیے عمران خان صاحب کی مشاورت یقینی اور لازمی ہے، یا ان کی شراکت ہو یا ان کی ادروائز جو ہے مشاورت کے ساتھ ہو، تو مشاورت ہماری ملاقات سے ہوگی اور شراکت ان کو مخلصی سے ہوگی، اگر رہائی ان کی ہو جاتی ہے تو وہ خود شریک ہوں یا وہ اپنا وفد بھیج۔ تو اس لیے یہ مزاحمت تو انہی کی جانب سے ہو رہی ہے جو ملاقات نہیں کرنے دے رہے، تو اس لیے اور باقی رہا یہ ہے کہ کیا تقاضے ہوں گے۔ تقاضا ہمارا ایک ہی ہے کہ آئین کو اپنی اصلی شکل میں روح میں بحال کریں اور قانون کی پاسداری کریں، عدلیہ کو آزاد کریں، کیونکہ آزاد عدلیہ ہی انصاف دے سکتی ہے۔